جب بھی پاکستان میں ریاست کو ہماری وفا اور جفا پر سوال اٹھانا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ مسلمان ہو کہ نہیں ہو. پہلے مسلمان ہیں یا بلوچ ہیں؟ پہلے اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. میں آپ سے معذرت سے کہتی ہوں، آپ پلیز ڈو ناٹ انگیج ود the audience like that. میں ماڈریٹ کر رہی ہوں، یہ چیز یہاں تک رہنے دیجیے. سیشنز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے. نور آپا آپ اگر میری پلیز کہیے. You cannot directly engage. افسان مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہی. آپ اس کو ہوسٹ کر لیں، ہم لوگ تینوں اٹھ جاتے ہیں پھر یہاں سے. نور آپا آپ ہاں یا نہ میں کہہ دیں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ کی بات کو زیادہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں نہیں. میں I'll go to the next question please. اپنا سوال کیجئے دیگر دو ممبران سے آپ پلیز. افسان میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. سی ایم صاحب تھے اور ہمارے نمائندگان ہیں، وہ ہمارے بلوچستان کی آواز کو دھتکارتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. جو بیرونی ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمیشہ اس کی ترجمانی کرتے، اس کے بیانیے کو ہمیشہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے، چونکہ ریسنٹلی ہماری مارنگ بلوچ ہماری جو قوم کی ایک پلیز آپ یہ دیکھو ہاں چلیں، تو کیا آپ کا اس حوالے سے دیکھیں، آپ اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ دیکھیں. ہم صرف ٹاپک، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. خواتین کے جو رائٹس کی اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. میں نہیں چاہتی کہ یہ جو ٹاپک بنیادی طور پہ یہاں ڈسکس ہو رہا ہے وہ اس کا ایسنس جو ہے وہ کہیں اور کھو جائے اور یہاں پولیٹیکل. اب وہ کیونکہ مجھے پتا ہے ان کا رسپانس اسٹیٹڈ سرکاری رسپانس ہوگا جو آپ کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں سن چکے ہیں. تو پلیز اپنا فریم کر لیں، اب سوال آپ کسی طرح مینیج کر لیں. نہیں آپ کوسچن افسا پلیز کوسچن کرنے دیں، آپ کریں کوسچن. نہیں، دس از ناٹ اے ٹاپک فار دس سیشن ایکچولی، اور ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں اس کو لے کے. آپ خواتین کے اوپر آ جائیں، آپ جو بھی آپ مارنگ بھی خاتون ہماری خاتون ہے، ہمارے قوم کی فخر ہے، ہمارے بلوچستان کی بیٹی ہے. تو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اس حوالے سے کیا بیان ہے؟ کیا بھی یہی بیان دیں گے کہ ڈو یو کنڈیم حماس، جس طرح آپ سے کومل صاحبہ نے پہلے بھی کہا تھا؟ کیا آپ بھی وہی بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ کس بیانیے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ آپ مہرنگ بلوچ کو قوم کی، بلوچستان کی بیٹی کے طور پہ جس طرح وہ ان پہ فخر کرتے ہیں اس طرح ہی دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میری بات جو ان کا نظریہ ہے. بالکل، دیکھیں بلوچستان ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیشہ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ماہرنگ کی، تو آپ لوگوں کو کتنوں کو یہاں پر پتہ ہے کہ ماہرنگ کے دھرنے میں میں خود گئی تھی اور میں نے بڑی تمیز سے اور محبت سے اور پیار سے اس کے ساتھ پیش آئی تھی. اور یہاں پر افسا نے یہ بات کی کہ میں سرکاری موقف دوں گی. سرکاری موقف بالکل دوں گی، اور سرکاری موقف وہی ہوگا جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا اور جو ہمارے بلوچستان کی عوام کی مفاد میں ہوگا. تو ماہرنگ بھی ہماری اپنی بیٹی ہے اور اس سے کئی بار میں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہے. اس کے ساتھ جو خواتین تھیں ان سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ احتجاج ضرور کریں، اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن پاکستان کی ایک ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس نہ کریں. اور اس پہ ہم کافی کام بھی کر رہے ہیں. اور جب سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں انہوں نے آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کیونکہ پھر دوبارہ حکومت کے اوپر آپ دیکھیں یہ حکومتی تشہیر کا پروگرام. نہیں میں آپ سے معذرت بھی کرتی ہوں قطع کلامی کی. میں آپ مجھے پلیز کوسچن کا جواب تو دیں. بھی آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ میں آپ سے قطع کلامی کر رہی ہوں. میں اسی پہ رہوں گی. میں خواتین کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں. اچھا مجھے اب تھوڑی سی پلیز بات کرنے دیں. اب یہاں پر جس طرح ہمارے پینلسٹ نے بات کی کہ خواتین کا 78% ہماری بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں. اب مجھے آپ سے سب سے ایک کویسچن کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے بلوچ، پٹھان، پنجابی ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں یا بلوچ ہیں؟ پہلے اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. میں آپ سے معذرت سے کہتی ہوں، آپ پلیز ڈو ناٹ انگیج ود the audience like that. میں ماڈریٹ کر رہی ہوں، یہ چیز یہاں تک رہنے دیجیے. سیشنز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے. نور آپا آپ اگر میری پلیز کہیے. You cannot directly engage. افسان مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہی. آپ اس کو ہوسٹ کر لیں، ہم لوگ تینوں اٹھ جاتے ہیں پھر یہاں سے. نور آپا آپ ہاں یا نہ میں کہہ دیں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ کی بات کو زیادہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں I'll go to the next question please. اپنا سوال کیجئے دیگر دو ممبران سے آپ پلیز. افسان میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں آپ. افسان آپ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. میں خواتین پہ ہی بات کر رہی ہوں. 78% میں بحیثیت پینلسٹ کے تھوڑا سا احتجاج کروں گی، کیونکہ بالکل اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے
تو اس میں 2 باتیں طے ہوتی ہیں کہ ایک تو سیاست پہ بات نہیں ہوگی اور سیاسی یہ چیزیں سیاست نہیں نہیں ہوں گی, ہے. دوسری مذہب کے معاملات میں ہم نہیں الجھیں گے. اب اگر فرح صاحبہ آپ پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ, لیٹ می کنٹینیو. اچھا, خواتین کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پر پلیز افسا مجھے پلیز بات کمپلیٹ کرنے دیں. 78% افسا آپ واک آؤٹ نہ کریں, میں چپ ہو جاتی ہوں. نہیں, آپ پلیز مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, میں آپ کو بہت احترام ایک چھوٹی سی گزارش ہے فرح صاحبہ, یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جب بھی پاکستان میں ریاست کو ہماری وفا اور جفا پر سوال اٹھانا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ مسلمان ہو کہ نہیں ہو. ہمارا اپنا مسلمان ہونا جو ہے, ایسے سوالوں سے ہمیں شک میں ڈال دیا جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. سیاست اور حقوق کو آپ مذہب بھی سپورٹ کرتا ہے, لیکن حقوق کے بات کو اور اسٹرگل کی بات کو اور آج کے کردار کو اور آج کے معاملات کو مذہب سے الگ کر لیں نا آپ. میں خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ایک اور ٹاپک ہے لیکن جس آپ کی لوگ طرف میں مجھے جانا بات چاہوں گی, نہیں کرنے دے رہے. ایک اور ٹاپک کی طرف میں جانا چاہوں گی, مینٹل ہیلتھ, جس کے اوپر یہاں اس سے پہلے والے سیشن میں بات ہو رہی تھی. خواتین کی مینٹل ہیلتھ, کیونکہ آپ لوگ اس سیشن میں تھیں اور ہم بہت آپ کی گفتگو کو انجوائے کرتے. آپ میں سے کوئی اگر ایک کامنٹ اگر آپ اس کے اوپر کرنا چاہیں. بلوچ, آپ اپنا تبصرہ کیجیے گا, بے شک سوال نہ کریں. یہ فرمائیے کہ خواتین جس قسم کی خبریں, جس قسم کا ڈسکورس اور حالات ہیں, یہ ان جنرل بلوچ خواتین, آپ کی اگر کوئی اپنی اسٹڈی یا انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کس طرح کے اثرات کرتی ہے, ان کو ان کے کیا مسائل ہیں, ایسے کون سے مسائل ہیں جو ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو. اس میں میں بات کر لیتی ہوں تھوڑی سی. ہمارے بہت ساری یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم بہت بیکورڈ ہیں سب کچھ. فیمیل مورٹیلٹی ریٹ ایٹ برتھ مدرس کا یہاں پہ سب سے ہائیسٹ ہے, یہاں پہ ہاسپٹلس بہت کم ہیں, یہاں اسکولس بہت کم ہیں. لیکن ہم ایک یہ چیز ہے کہ ہماری عورتیں بھی یہاں سیکھنا چاہتی ہیں, عورتیں آگے آنا چاہتی ہیں, پڑھنا بھی چاہتی ہیں. تو جتنی زیادہ ایک یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, ہماری آواز بھی بنے ہیں. تو ہماری مارنگ جیسی عورتیں بھی ہیں, ہماری بہت ساری ایسی عورتیں ہیں, میم فرح ہیں, سب یہاں پہ ہیں اور وہ سب آگے آنا چاہتے ہیں. جتنا ہر کسی کو ہم پلیٹ فارم دیں گے, جتنے اسکولس بنیں گے, جتنے اچھے ہاسپٹلس, ہماری مائیں جو ڈے کیئر سینٹرز ہمارے چاہے یونیورسٹیز میں ہوں, ہر ورک پلیس میں ہوں, ٹو بی آنیسٹ, فیمیل فرینڈلی انوائرمنٹ ہو, جتنا اچھا ایکول ٹریٹمنٹ ہو, یہ ساری چیزیں جتنی ہوں گی ہماری عورتیں اور آگے آئیں گی ہر ایک پلیٹ فارم میں. اور بلوچستان میں تو اتنا کلچر, اتنی لینگویجز. تھوڑا سا اسی افسا کے سوال کے اندر میں رورل عورت پر تھوڑا سا اس کی مینٹل ہیلتھ پر تھوڑی سی بات کر لیں. وہ اس وقت کس اگر اس پہ آپ کی کوئی اسٹڈی یا کوئی وہ ہے, آپ کی کوئی اگر کچھ یہاں کی رورل عورت. اگر چلے ایک اجازت دیجیے, اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں, آپا وہاں سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے, تو وہ اگر سب کو تاکہ موقع مل جائے, کچھ وقت بچایا. سوال نہیں, سجیشن ہے, اف اٹس ویلکم دین آئی ووڈ لائک ٹو شیئر. بات ہو رہی تھی, آپ لوگ پالیسی میکرز ہیں, فرام میڈیا ہیں, ایوری ون از پریزنٹ ہیئر. صرف یہ میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ موسٹ آف دا ایجنڈاز جو کہ ریز کیے جاتے ہیں ریگارڈنگ ویمن, وہ زیادہ تر عورتوں کو کنفیوز اور مردوں کو انسیکیور بنا دیتے ہیں. تو میرا یہ سجیشن ہے کہ ہم مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ دیں تاکہ کانٹیکسٹ واضح ہو جائے. لیٹ می کمپلیٹ. تو ایسی چیزیں اگر ہم ہائی لائٹ کریں جو کہ پرپس کو مطلب فار گڈ کاز سرو کرے رادر دین کہ کیوس کریٹ کرے. تو اب ایک ایگزامپل اگر آپ دے دیں تاکہ میں صادقہ صاحبہ آپ اس پہ رسپونڈ پلیز کیجیے گا, لیکن آپ ایگزامپل سن لیتے ہیں. ہمارے مطلب جو پینلسٹ ہیں دے آر مچ مور ایکسپیرینس دین می, تو آئی گیس سمجھ چکے ہیں. اگر آپ سمجھ پائیں تو آپ رسپونڈ پلیز کر دیں. ٹائم ختم ہو گیا. تک میں سمجھی ہوں وہ یہ کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ باتوں کو کلیئر کیا جائے بجائے اس کے کہ کیوس یا کنفیوژن کریٹ ہو. ہاں صحیح ہاں کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
یہ ویسے اس کو اگر یہی بات اس کو اور ریفریس کر کے دو طرح کے آئیڈیاز ہیں. ایک تو فیمنسٹ آئیڈیا ہوتا ہے جس کو بہت سے لوگ مختلف قسم کے اوپینینز اس کے اوپر رکھتے ہیں. ایک دوسرا آئیڈیا بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. ہم اس قسم کی بات نہ کریں کہ ہم کسی کو اوفینڈ بھی کر رہے ہوں, تاکہ ہم رائٹس اچیو کرنے کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ بنیادی نقطوں کے اوپر رہیں. آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں ان دونوں آئیڈیاز میں سے؟ ہمیں کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا, کسی کے عقیدے کو, کسی کے ویلیوز کو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا. اور ہم جو کچھ بھی کریں ہم اپنی بات ضرور کریں, سلیقے میں رہ کے کریں, اور مگر اس کو ہم دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں. یہ اس پہ نور آپا آپ کہیں کہ یہ ایک بحث بھی ہونی چاہیے کہ ہم کس کو اوفینڈ, عورتیں کیا ہی عورتوں پہ ہر چیز کا ملبہ آتا ہے کہ وہ اوفینڈ کر رہی ہیں, اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں تو مردوں کو اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ بھی ایک ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو کیونکہ انہوں نے سوال کیا تو اب اس کو یہ ڈبیٹ سے زیادہ ایک کنفیوزڈ معاملہ ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے. مثلاً اگر یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کی آزادی, تو مرد ایک دم سوچتا ہے کہ وہ کیسی آزادی, اس میں آپ اپنی گھر کی عورت کو نہیں جانتے. ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تہذیب, آپ کی روایات جو بھی ہیں, اس کی سب سے بڑی محافظ آپ کے گھر کی عورت ہی ہے. اس کو اپنی تعلیم کی آزادی چاہیے, اسے مستقبل میں آگے بڑھنے کی آزادی چاہیے. سب سے آپ بلوچ قوم کو میں ایک بات خاص طور پر کہوں گی کہ دیکھیے, اگر آپ کے گھر کی آپ کی بہنیں, خاص طور پر نوجوان جو بیٹھے ہیں, اور یہ بھائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, میں سندھ میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہیں مستقبل کے طرف راستے دیں گے, تو خود آپ کی اپنی نسلیں دنیا میں سر اٹھا کر کھڑی ہوں گی. ورنہ ہم ایک ہی ڈبے میں پڑے رہیں گے اور روتے رہیں گے. میں آپ کے اس پوائنٹ پہ ہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گی, آپ لوگوں کی اجازت سے ہی. وقت ہے یار, وقت تو ختم ہو گیا ہمارے. پھر ایک سوال, اور پلیز ڈونٹ میک اٹ پولیٹیکل. اور ایسے ہی بول دیں, آواز آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. عبد الکریم ہوں, پروفیسر ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج چمن میں. سب سے پہلے میم نے جس طرح سے بات کی کہ رولر ایریاز میں خواتین کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یا ان کی اوورال جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے ان کا سٹیٹس اس نے پوچھا تو جواب ان کو نہیں ملا. میم ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو 50-60 سال کی عورتیں ہیں ہمارے علاقوں میں, ان کا اچھا خاصا قد ہوتا ہے, ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہوتا. جو نئی نسل کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 4 فٹ 4.5 فٹ 5 فٹ سے وہ بڑھتی نہیں ہے, ان کا گروتھ سٹنٹڈ گروتھ ہوتا ہے. یہ بیسکلی یہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں خصوصاً پشتون بیلٹ میں, ہم میں مذہب کے جو نگیٹو چیزیں ہیں جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اتنی زیادہ خواتین کے اوپر ہی صرف امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ایک صرف اچھا. اور میم اگر آپ کوئٹہ کے ہاسپٹلز وزٹ کریں گے یا کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں, ان میں جو ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 80% خواتین ہوتی ہے, کیونکہ ان کو 4 دیواری میں بند رکھا جاتا ہے پورا دن, اور وہ اسی طرح. اور لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آپ نے بھی دیکھا تھا کہ پیشاور والے سائڈ سے ڈاکٹر سویرا پرکاش جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی, ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. یقین کرے ہم یا بلوچستان میں بیٹھ کے, چمن میں بیٹھ کے اس کے پوسٹ شیئر کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک دلیری کا کام کر رہی تھی. وہ کسی کے سہارے کے اوپر, وہ مخصوص سیٹوں کے اوپر بالکل بھی نہیں آ رہی تھی. یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ, ریگارڈلیس کسی کو میں یہاں پر وہ مینشن نہیں کر رہا, ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو ہماری ٹرو ریپریزنٹیشن ہے ان کو بالکل بھی موقع نہیں ملتا, وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تھینک یو میم. تھینک یو ایوری ون, تھینک یو. اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. میں کنکلوڈ کروں گی یہ کہتے ہوئے, سر اب ہمارا کیونکہ یہ وقت کی پابندی ہے. اچھا میں یار وقت ویسے دیکھیں ہم اوپر چلے گئے وقت سے, ان لوگوں کو بھی جانا ہے. آپ صرف ایک آپ
بہت مختصر رکھیے گا پلیز. اب ہم بھی کیوریس ہو گئے ہیں کیا پوچھنا ہے انہوں نے. ہاں ہاں بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. بول دیں ہمیں. اور ہم ریپیٹ کر دیں گے ان کا سوال, آپ ان کو بولنے دیں. جی دیکھیں جواب کا موقع نہیں مل سکے گا تو اس لیے سوال نہ پوچھیں. اگر آپ چلیں ایک جملے میں ہی پھر جواب دینا پڑے گا. چلیں کر لیں چلیں. ہاں چلیں ایک جملے کی ڈیل ہے جناب. میم ایم آئی آڈیبل؟ میم آرٹیکل 828 میں جو بیسک ہیومن رائٹس جو پرووائڈ کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر, اس میں رورل ایریا کے اندر آپ لوگوں نے وومنس کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ان رائٹس میں سے کیا کیا آپ لوگوں نے انشور کیے ہیں؟ میم بینگ اے پارلیمنٹیرین, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے کافی سارے لاز تو لے کر آئے ہیں, جو آلریڈی ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو کتنے حد تک ایکسٹینڈ کیا گیا اب اتنا ہی رورل ایریاز جب آپ کا وقت. تھینک یو ویری مچ. Please, thank you. اچھا, ایک تو ٹائم کی بہت زیادہ کمی تھی, حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ اتنے بڑے میں نے تیاری کی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, جو بدقسمتی سے موقع نہیں مل سکا. ٹھیک ہے, اور یہی باتیں اس میں نے لکھی تھیں کہ ڈپارٹمنٹس بھی سارے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنے ہوئے ہیں, اصل خرابی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. بٹ انشاءاللہ آپ ان 5 سالوں میں ہماری حکومت میں دیکھیں گے کہ خواتین پہ ہم بہت کام کریں گے. کمٹمنٹ آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر. یہ کہتے ہوئے میں سیشن کو کلوز کروں گی. پلیز مزید سوال تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ لڑکوں کے لیے, مرد حضرات کے لیے ایک پیغام ہے جس طرح انہوں نے خواتین ایک کی چھوٹا سا جوک آپ کو سنا دیتی جوک ہوں. سنائیے. ختم ہو جاؤ یا کہ بات ختم ہو جائے. فرح صاحبہ کی بات پہ مجھے خیال ہے, عربوں میں عرب لوگ جو ہیں ان میں ایک خاص کلچر ہے. انہیں آپ کوئی بھی کام کہہ دیں تو ایک لفظ ہے بکرا, مطلب کل, تو آپ کوئی بھی کام بڑا چھوٹا کہیں وہ کہتے ہیں بکرا انشاءاللہ, تو ہو جائے گا جی, وہ بھی ہو جائے گا. یہ جاتے ہوئے کہوں گی کہ جو مرد حضرات کی اپنی ویل بینگ ہے اس کے لیے بھی عورتوں کا فائنینشلی اکنامکلی امپاور ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ایک گھر کو چلانے کے لیے وہ مردوں کا ساتھ دے سکیں. سو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کی تشریف آوری کا جناب, بہت تھینک یو.